سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو عبادت کی شکل میں بندگی کے لیے بندگی کے اظہار کے لیے ایک نعمت جو نصیب فرمائی ہے، ان عبادات کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ نفل ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر عبادت میں انسان کا تو ذہن اس کی حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ جو حدیث سے علماء کرام سے اس کی وضاحتیں جو ملی ہیں اس سے پھر ہم کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی آگے بہت اللہ کی حکمتیں موجود ہیں۔ اس پہ نہ لگ جائے ہم لوگ کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے ذہن کے مطابق ہمیں سمجھانے کے لیے وہاں تک بتا دیا، لیکن کتنی عظیم ہیں، ان کی حقیقتیں کیا ہیں، نماز کی کیا حقیقت ہے، پتہ چلے گا۔ بے فکر رہیں، آپ سے چھپائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن کب؟ جب اس کی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ ابھی تو ہماری دنیا ہے نا بھائی، کھانا پینا اپنا ہے، کمائی اپنی ہے، وقت اپنا ہے، چھٹی دی ہے جو چاہے کرو، وقت دے دیا سو جاؤ، کھیلو کودو، کھاؤ پیو، جو چاہے کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبادت کرو، پورا اختیار دیے۔ وہ جو دنیا ہوگی اللہ کی دنیا ہے، وہ جس میں ہم نے جاننا ہے الحمدللہ۔ تو وہاں پھر اللہ بتائے کہ بھئی دیکھو جو تم کچھ کرتے رہے ہو نا، کچھ باتیں تو میرے انبیاء میں بتاتے رہے ہیں کہ بھئی چلو نماز میں جلدی کرو، بھی جلدی کرو، وضو کرو بھائی، چلو مسجد میں جاؤ اور نفل پڑھو، بھی یہ کرو فلاں کرو۔ حالانکہ تم اس کی ابھی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، اور بہت سے لوگوں کو اس کو وہاں ٹیسٹ بھی نہیں ملا، وہ اس کی ٹیسٹ ہے کیا۔ بس اللہ تعالیٰ کا تو میرا یہ کرم تھا کہ تمہیں عادی بنا دیتا تھا میں اس کا، سبحان اللہ، عادی بنا دیتا، بس میری محبت کا اظہار کرتے رہے۔ اور اب تم لوگوں کو بھی کمال تھا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بغیر حلاوت تو ٹیسٹ کے لگے رہتے تھے، سبحان اللہ۔ عجیب بندی کے تعلق تھا اللہ تعالیٰ، اللہ نے دی جو تھی اپنے اظہار کے لیے۔ تو عرض جو ذہن میں میرے بات آئی کہ دیکھیں آپ کسی عبادت کو لے لیں، اللہ نے رنگ بھی عجیب عجیب رکھے ہیں اس کے۔ عبادت ایک ہی ہوتی ہے، لیکن نماز ایک ہی ہے نا، نماز ایک ہی ہے، وہی 4 یا 2 3 چیز ہم پڑھتے ہیں، ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کے رنگ، اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ، اس کے انعام، اس کے اور چیزیں بڑی مختلف ہیں، بہت مختلف ہیں۔ جمع ہو گئے سارے مسجد میں آ گئے، ماشاء اللہ، اقتدا کر رہے ہیں امام صاحب، ہم پیچھے کھڑے ہیں، سب ان کے پیچھے نماز مجموعے پڑھ رہے ہیں، بادشاہ بھی ہے، فقیر بھی ہے، امیر بھی ہے، سب کھڑے ہیں ماشاء اللہ، اللہ اکبر، سب اس کے درار میں سجدے کر رہے ہیں، زمین پر ناخن رگڑ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تو کارپٹ ہے،
باقی مفسرین تو کہتے ہیں اصل نماز وہ ہے کہ جب انسان سجدے میں جائے تو کچھ مٹی بھی لگے منہ کے اوپر، ماتھے پہ مٹی بھی لگے. ہم تو کارپیٹوں میں گھستے ہیں نا، بڑا احتیاط کرتے ہیں، نہیں ایک اور لگا لو، ایک اور لگا لو. حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا سجدہ بھی کر لیا کریں، ضرور کیا کریں. کیسی جگہ پہ سجدہ ہو جہاں بہت عاجزی ہو، لگنے تو مٹی الحمدللہ ناک پہ لگے، منہ پہ لگے. جتنا بھی اللہ کے راہ میں ذلیل و خوار ہوں گے اللہ اتنے انسان کو بلند کر دے. جتنا اپنے بچا کے رکھیں اپنی عزت کو، نہیں یار مٹی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تو صفائی ہونی چاہیے، یار یہ کپڑے خراب ہو جائیں گے، وہ کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ تو بندگی نہ ہوئی. ذلیل ہو جاؤ اللہ کے دربار میں، خوار ہو جاؤ، توازہ اتنا ہو جائے اللہ کے دربار میں پتہ ہی نہیں چلے. اتنے بڑی شخص کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اتنی بڑی ذات کے، تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ مٹی سے بچ رہے ہیں. شکر کرو مٹی بھی اجازت دے دی اللہ پاک نے کرنے کی طرح. اور ان سے پوچھو جنہوں نے کبھی سجدے کا مزہ ہی نہیں لیا، کن کن چیزوں کو پوچھتے رہے ہیں وہ لوگ. کتنا فرق ہے انسان کے اندر. تو کبھی نخرہ نہیں کرنا چاہیے اس چیز میں، نہیں یار یہاں نہیں کرنا، جگہوں کو اچھا تلاش کرنا، فلاں کرنا. الحمدللہ کب جائے سجدہ آدمی. میں نے ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھا، کیسی مسجد میں چلا گیا، بڑی دیہات تھی. وہ دیہاتوں میں سائڈوں میں بن جاتی ہے نا مسجد کے، بھائی نہ کوئی امام ہوتا ہے نہ مصلی ہوتا ہے، بس 3-4 گز کی مسجدیں بنی ہوتی، ساتھ میں ایک نلکا لگا ہوتا ہے، لوٹا رکھا ہوتا کچا. کبھی آپ بھی گئے ہوں گے ایسے. وہ پانی وہ پمپ نہیں ہوتا، ہینڈ پمپ، اس کو چلاتے ہیں، ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اس سے. وہ مٹی کا لوٹا ہوتا ہے، لوٹے میں پانی جاتا ہے. بیٹھ کے جناب ایک اونچی جگہ وہ رکھ لیتے ہیں، اینٹ رکھ لیتے ہیں کہ اوپر چھینٹے نہ پڑے. پھر اس سے ایک ہاتھ سے وضو کرتا جاتا ہے. ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے. سبحان اللہ. مجھے یاد آ رہا سین. اس کے بعد جا کے جہاں کوئی بھی آدمی نہیں گزرا، ہو نہیں، بس آواز آ رہی پرندوں کی درختوں کے اوپر سے. ماشاء اللہ ہوا چل رہی ہے، درخت ہل رہے ہیں. ماشاء اللہ ظہر کا ٹائم ہے. تو ایک دم دیکھا تو پیچھے سے ایک آدمی اور جا رہا تھا، وہ بھی آگ کھڑا ہو گیا. وہ جماعت ہو گئی جناب. ایسا سجدہ نہ کوئی چٹائی نہ کچھ. الحمدللہ وہ سجدہ، وہ نماز کی آج تک لذت نہیں بھولتی اس کی. نہ کوئی اپریشیٹ کرنے والا، نہ کوئی چکر، نہ کوئی ریا، نہ کوئی دیکھا، نہ سب الحمدللہ جماعت کرا دیا مٹی کے اندر سچ کر رہے. اور میں تو بلکہ اپنی مدد جانے تک اس مٹی کو اپنے ماتھے سے نہیں ہٹایا. یہ دل نہیں کرتا تھا یار، اتنی لذت اللہ پاک نے دے دی ہے سجدے میں. بڑی بڑی مسجدوں میں جا کے سجدے کرنے کا موقع ملا، لیکن یہ جو اس چھوٹی مسجد میں اللہ نے اجازت دی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے اللہ کا گھر چڑیا کے برابر بھی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. یہ نہ سمجھے بھی شانداری مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور چھوٹی مسجد میں کچھ نہیں ہے. کچھ یہ کیا کریں، کسی ایسی مسجد میں جا کے کریں. سبحان اللہ، کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کے گھر ہو، بس مسجد ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو اب یہ دیکھیں اجتماع میں آپ نماز پڑھنے اس کا مزہ کیا ہوگا؟ ڈیفرنٹ ہوگا. بس اللہ کا رک جاؤ، بس 4 سے زیادہ نہیں. سبحان اللہ. زیادہ مست نہ ہو جانا کہ ہم بھی ہو جائے نماز تمہاری. بس 4 کے بعد حکم ہو گیا، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، چھوڑ دو میرا گھر. افضل یہی ہے، یاد رکھیں آپ. بس یہ فرض کے لیے ہے یا واجبات کے لیے؟ نوافل کے لیے نہیں کہ ہم نفل کھینچنا شروع کر دیں، سنتیں کھینچنا شروع کر دیں. تو یہ حکم یہی ہے کہ بھائی اپنے گھروں میں جاؤ، باقی وہاں پڑھو. کیوں؟ اللہ کی حقیقت میں سے کہتے یہاں کا تو مزہ تم نے ٹیسٹ کر لیا، آؤ اکیلے آ جاؤ میرے پاس. سبحان اللہ. اب نکلو تنہائی سے. اب کہاں جاؤ؟ جہاں تمہاری بیوی بھی ہوں، بچے بھی ہو، شور بھی ہو، پھدکر بھی ہو، بیوی کے ڈنڈے بھی چل رہے ہوں، تانے بھی چل رہے ہیں، فلاں کھڑا ہو جائے وہاں پہ. دیکھ نماز کا مزہ دوسرا دے رہے ہیں اللہ پاک. اب کبھی چلو اس نماز کا زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. کیوں؟ یہاں ایک نقطہ بتاتا چلو ہم کیسے ہیں. یہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا افضل تو وہ ہے، گھر جا کے پڑھو. یہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ یار جہاں تنہائی ہوگی ذرا مزہ آئے گا، شور نہیں ہوگا، بیوی کا چکر نہیں ہوگا، بچوں کو دھیان نہیں ہوگی. یہ اکثر لوگوں کا ہی ہوتا ہے. آرام سکون سے بیٹھ پڑیں گے. خبردار. مفتی تقی رحمۃ اللہ کی میری بات، مدد اللہ کی بات مجھے یاد آتی ہے. سبحان اللہ. بھائی ابھی ایک لمبا قصہ ہے تھانوی رحمۃ اللہ کا، تو میں بس تو آپ کو شارٹ بات کرتا ہوں. کسی مرید نے ان سے سوال کیا تھا قسم کا، تو انہوں نے کہا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. تو مزے آپ وہاں لے رہے ہیں جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے. بولے سبحان اللہ، یہ تو آپ کا مزہ ہے. اللہ کا مزہ لینے کی مطلب وہاں پہ جاؤں گا. اب تو مجموعے میں جا کے پڑھ. تو آپ کہیں گے جی نہیں، وہ دھیان دو. کہتا تجھے سے کیا غرض ہے؟ مجھے یہ ادا بہت پسند ہے کہ شور بھی مچتا رہے، بیوی بچے اچھلتے رہے، ادھر ہوتا رہے، اور تو مجھے یاد کرتا رہے.
تو مجھ سے زیادہ ہے. وہ جگہ تجھے میں نے دے دی تھی وہاں کرنے کی, یہاں میں خود میری مرضی ہے کہ تم وہاں وہاں کی نماز کا مزہ اور ٹیسٹ بڑا ڈفرنٹ ہوگا. سبحان اللہ. تو ہر وقت اس چکر میں آدمی نہ رہے کہ بھائی کنسنٹریشن ہونا چاہیے اور بڑا دھیان ہونا چاہیے نماز. یہ دھیان اللہ کا کہ تمام مجموعے کے اندر بھی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ بچہ تنگ کر رہا ہے یا باتیں جو ہو رہی ہیں, بالکل فکر نہ کریں. کیوں کہ اللہ کے حکم کے تحت اللہ نے کہا افضل یہ ہے, اگر تو اس چیز سے بچ کے جائے گا تو پھر میری یاد کیا ہوئی. اتنا کمزور ہے تو کہ ہر وقت تجھے کونے ہی دوں میں. تو پتہ چلا کہ مجمع جو تھا اس میں اور لطف تھا, اس کے مزے اور تھے. زیادہ بات نہیں کرتا, مزے لطف کی جو کیا ہے اس میں, تو اس کا لطف جو کچھ اور لطف تھا. اللہ نے کہا تو بچاؤ کھڑوں کا کر. کیوں ہر آدمی گھر میں کبھی 3 کمرے تو نہیں ہوتے, کسی کا بچہ ایک ہی کمرہ ہوتا ہے, ایک کچن ہوتا ہے, تو ایک کمرے میں 20 بچے بھی ہوتے ہیں, وہاں اس نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. وہی تو مزہ ہے اس میں تو پڑھنے کا. کبھی نہ سوچیں یہاں تنہائی پڑھیں. بالکل اللہ کو پتا تھا, وہی کہا تھا باقی نماز میں مسجد میں پڑھو, مجھے پسند ہے نہیں, گھر جاؤ چھٹی کرو پاؤ. ہم یہاں کی بجلی میں چل رہی ہیں اور بیٹھے ہیں اور ہیٹ بھی چل رہی ہے, ہلتے نہیں مسجد سے. اس کا گھر ہے, جب چائے نکال دے, جب چائے بلا لے. ہمارا گھر تو نہیں ہے نا ہماری صاحب, اس کی مرضی. ہم اڑے بیٹھے ہیں یہاں پہ, تو ذرا اس کا بھی خیال رکھا کریں. اس کے اور بھی برکتیں ہیں. جب گھر میں جا کے نماز پڑھیں گی اس سے کیا فرق پڑے گا. نماز کی میں نے کہا حقیقت سے واقف نہیں ہے, نماز کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں. ہمارے گھر قبرستان ہے, جنات کے اڈے ہیں, غلاظتیں ہیں, منوستیں ہیں. تو یہ اللہ کا کرم در کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سجدہ کراتا ہے انسان سے. ہم ڈھونڈتے پڑتے ہیں تنہائی. اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے گھر کو پاک کرنا چاہتا ہوں. تو نہیں جانتا کہ اس میں کتنی بلائیں اترنے والی ہیں, کتنی نحوستیں آنے والی ہیں, کتنی مصیبتیں آنے والی ہیں, کتنی اس میں خرابات ہونے والی ہیں, کیا حالات ہونے والے ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں وہاں جا کے تم ایک سجدہ کرو گے تو تمہاری قسمتیں بدل جائیں گی اس سجدے کے نام سے. آج بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ چیز ہے. تو اس کا لطف اور ہے, لطف اور ہے, کرم اور ہے, انعام اور ہے, اور الحمدللہ تجلیات اور ہے. یہ تو اس کا اسٹوری اور بن جاتی ہے بالکل. تو اسی طرح جناب ہر عبادت کو اللہ پاک نے ایسی رنگ میں دیا. اب کس کی بات کریں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, تو گزرے تھے, جماعت بیٹھی تھی, مسجد تھی, یا مسجد ہی ہوگی, ہمیں لوگ جمعوں میں بیٹھے. آپ سے پہنچ گئے نزدیک, دیکھے تو سب الرٹ ہو گئے. صحابی بڑے بڑے صحابی تھے, ابو ہریرہ جیسے بڑے اونچے صحابی. اوکے, تو اللہ کے نبی نے دیکھا, کیا کر رہے تم؟ سبحان اللہ, وہ کر کیا رہے تم ادھر بیٹھے؟ ڈر گئے. تو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو بس کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم تو وہ بڑے گھبرائے, انہوں نے کہا ہم تو کچھ بھی, ہم تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو ادھر کیا ہے, ادھر کیا کہ اللہ کی قسم تم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں. یہ گفتگو صحابی کو نبی کی ہے, اور وہ کون نبی اندازہ لگائیں آپ. عجیب حدیث ہے. بہت ڈر گئے کہ یار یہ تو آج پکڑے گئے تو بھائی بہت غلط کام ہوگا. یہ کیا ہو گیا ہم سے؟ ہم تو ذکر کر رہے تھے, ہم تو پتہ نہیں تھا. وہ تو ذاکر تھے سارے, مست تھے, اللہ جیسے کام ہی کچھ نہیں تھا. اللہ کی قسم تم یہ واقعی یہ کر لے. یار ہم تو سچ کہہ رہے ہیں, ہم تو بھی اللہ کا ذکر ہی کر رہے تھے. اور پھر اس ہاتھ میں تھوڑی اسٹوری ڈال دی کہ ہم تو ذکر اس لیے کر رہے تھے کہ ہم اللہ کا شکر کرنے کی ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, ہم کس طرح شکر کریں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اب اس کے کریں تو بہت بڑی چیز ہے. انہوں نے جواز دلیل دی اس چیز کی, کہ دلیل ہماری صرف ایک ہی ہے, کہ مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کا شکر کیسے کریں کہ آپ جیسا نبی دے دیا اور دین اسلام دے دیا. سبحان اللہ. دیکھیں صحابہ کا انداز دیکھیں آپ. کبھی ہم نے کیا اس بات پہ شکر؟ مجھے بتائیں کبھی ذکر اس لیے ہم نے کیا؟ دوستوں کہتے ہیں ہم بڑے ذاکر ہیں, ہم بڑا ذکر کرتے ہیں. سوچنے والی بات ہے. آگے دیکھیں تو پھر نبی سنو ارشاد فرمایا, صبر صبر صبر, گھبراؤ نہیں. میں نے کوئی بدگمانی نہیں کی تمہارے ساتھ, تھنا کیا. نبی نے بدگمانی سمجھتے ہیں نا, کوئی غلط بات نہیں سوچی میں تمہارے بارے میں کہ تم کوئی غلط کام کر رہے ہو. بدگمانی نہیں تھی جو میں نے قسم کھائی. وجہ یہ تھی, اس میں بتاتے ہیں مفسرین کہ یہ سرکار نے قسم کھا کے کرنا, تعجب کرنا, یہ کس لیے تھا آخر؟ کیا وجہ تھی؟
اس عمل کو دیکھنے کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ وجہ حقیقت اس کی یہ تھی کہ جبریل تشریف میرے پاس لائے تھے. کون؟ اللہ. جبریل علیہ السلام آسمانوں سے میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے پیغام دیا ان آدمیوں کو تم دیکھتے ہو کہ میں تمہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا تم کیا کر رہے. تو میں نے کہا ہاں جبریل کیا؟ کہ یہ آپ کی امت کے کون لوگ ہیں, آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ کہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں پہ فخر کر رہے ہیں ان پر. اللہ تعالیٰ فخر فرما رہے ہیں ان پر, آسمان پہ فرشتوں پر. تبھی میں نے قسم کھائی ہے کہ اللہ میری امت میں ایسے لوگ کہ جن پہ اللہ فخر فرمائے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور کمال یہ کہ کسی بھی عمل پہ اتنا تعجب, اتنا اللہ کا کرم نظر نہیں آتا کہ سرکار دوست محل کے جبریل علیہ السلام تشریف لے اور آسمانوں تک بات پہنچی. اللہ سبحانہ نے فکر شروع کر دیے. سب کر کیا رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے. آج ہمارا کیا حال ہے دوست؟ ہاتھ باندھ کے بلانا پڑتا ہے, منتیں کرنا پڑتا ہے, یا ذکر کرنے جاؤ تو اشتہار لگانا پڑتا ہے اور جناب اعلانات کرنے پڑتے ہیں. اللہ کے واسطے ذکر بتاؤ. آؤ بہنوں تم بھی ذکر کرو, آؤ دوستوں تم بھی ذکر کرو. بتائیں آپ زیادہ اللہ کا ذکر کی بلندی آپ دیکھیں. نبی حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا عمل ہے. تبھی تو قسم کھائی کہ واقعی اللہ کی قسم یہ ذکر پہ یہ انعام ہے اتنا بڑا. مجھ سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے دوست؟ مجھے بتائے تو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے کہ فخر کرنا اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے لیے. دیکھو میں فخر کرتا ہوں ان بندوں پر. تو جن لوگوں پہ اللہ فخر کر رہا ہوگا ان کے اعزاز کیا ہوں گے, ان کے رتبے کیا ہوں گے, ان کی جنتیں کیا ہوں گی, ان عورت مردوں کے مقامات کیا ہوں گے. آج ہم پچھتاتے ہیں یار بڑی غلطی ہوگی, ہم اس سے بیعت ہو گئے. ہر وقت ذکر کے لیے بلاتا رہتا ہے, ہر وقت ذکر کے لیے رات کرتا رہتا ہے. ہم تو یار پہلے صحیح تھے, کیا مصیبت ڈال دی ہمارے پہ. یہ یار کبھی اس مسجد میں آؤ, کبھی اس مسجد میں آؤ, کسی اس مسجد میں آؤ. جس سے اللہ پاک نے کام لینا تو اس کو دیوانہ بنا دیتا ہے, دیوانہ بنا دیتا ہے. یاد رکھیے, ورنہ میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں بھائی. آپ تو مجھ سے زیادہ صحت مند, ماشاء اللہ عقل مند, بہترین, عبادت گزار, نیک انسان. دیکھیں نا, تو میں بستر چھوڑ چھوڑ کیوں بہت آؤ ذکر کریں, آؤ ذکر کریں, آؤ ذکر کریں. تو سوچیے, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اتنا بڑا فعل جو خود نبی ہم سامنے دکھا دیا گیا کہ یہ اس کا نام ہے, وہ بھی صحابی, بڑے درجے کے صحابی. یہ ذکر جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے. تو اصل بات جو میں نے شروع کی تھی ٹیسٹ کی بات تھی. تو پتہ ہی چلتا کہ ذکر تو عقل اکیلا ذکر کریں گے اس کے مزے کچھ اور ہیں. سبحان اللہ. گاڑی میں بیٹھ کے ذکر کریں گے اس کا مزہ کچھ اور ہے, اس کا مقام اور ہے. سبحان اللہ. بستر پہ لیٹ کے کریں گے کہتا جنت, تو بستر پہ لیٹ کے کرتا ہے وہ ہنستا ہوا جنت میں چلا جائے گا, اس کا انعام اور ہے. ایک نہیں ہے, میں نے پہلے مثال آپ کو دے دی کہ اتنا بڑا عمل ہے, یہ اتنا بڑا عمل ہے جس کے یہ رتبہ ہو تو اس کی کتنے جز ہوں گے, کتنی برکتیں ہوں گی. تو پتہ چلتا ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یاد رکھنا کہ جس طرح بھی ذکر کرو گے وہ بلند ترین چیز ہوگی, خالی نہیں ہوگا, خالی نہیں ہو سکتا. کسی حالت میں خالی نہیں رہ سکتا. کبھی نہ سوچنا کہ نہیں یا جب جمعرات کو ذکر ہوگا تو تب جائیں گے, یا منڈے کو ذکر ہوگا تو تب جائیں گے, یا چلو گھر جا کے اللہ کا ذکر کریں گے. نہیں, میں نے آپ بتا دیا جیسے نماز کی بات ہے, ہر وقت, ہر جگہ, ہر قسم, ہر مسجد, ہر زمین, ہر درخت, ہر شجر, ہر پتھر, ہر جگہ جہاں بیٹھ کے آپ ذکر کریں گے اس کی کیفیات بڑی مختلف ہوں گی. اس کی حقیقت کہاں کھلے گی؟ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے. اس وقت وہاں ذکر کیا تھا, تجھے پتا کیا تھا؟ سبحان اللہ, کیا تھا کہ یہ تھا. پھر جو آپ مست ہوں گے دیکھ کے, اللہ اکبر. تو نے فلاں جگہ پر ذکر کیا تھا, دریا کے کنارے بیٹھا تھا, تو نے کہا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پتا تو وہاں کیا تھا؟ جب تو ٹرین میں جا رہا تھا تو نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا, پتا کیا تھا؟ جس وقت تو جہاز میں سفر کر رہا تھا تو پتا میں نے تجھ سے ذکر کرا دیا, کیا تھا؟ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ بندہ کبھی کسی چیز کے انتظار میں نہ رہے کہ بھئی میں جب جاؤں گا تو ذکر کروں گا, فلاں کروں گا, ذکر کروں گا, پاک ہوں گا تو ذکر کروں گا, وضو ہوگا تو ذکر. نہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہر وقت ہر جگہ ذکر کرتے رہو. اللہ کرتا اس پہ تم فکر نہ کرنا, بڑا انعام.
اور یہ تو کھل کے بتا دی حقیقت ہے. سبحان اللہ, یہ تو کھل کے بتا دی کہ یہ ضرور کام رکھنا, یہ میں قیامت تک یہ چیز چلاؤں گا کہ مجمع ضرور لگاؤں گا ذکر کے, ان مجموعوں کو نہ چھوڑنا. اس کے تمہیں ایک اشارہ میں نے دے دیا کہ جب اکٹھے بیٹھ کے ذکر کرو گے تو اللہ فخر کر رہا ہوگا. تو اس کے بعد یاد رکھے انسان کہ کبھی بھی چھوٹی موٹی باتوں پہ حلقوں کے ذکر کو نہ چھوڑے. چھوٹی موٹی باتوں پہ, چھوٹی موٹی بات, چلو یار آرام کرتے ہیں, چلو یار یہ کرتے ہیں, یہ کوئی بات ہے. وقت ہو, کوئی مجبوری نہ ہو, کوئی ایسی چیز فرائض میں آگے نہ آ رہی ہو, کوئی فرائض جیسے بھی کسی دھیان کرنا, کسی بیمار کو دیکھنا, دیکھ رہے ہیں کہ اس سے افضل کوئی چیز نہیں کہ میں جا کے بیٹھ جاؤں. یہ صرف میرا نفس ہے جو مجھے سستی پہ لا رہا ہے اور کچھ نہیں, ورنہ میرا ایسا کوئی کام خاص نہیں ہے. جہاں تک نفلی عبادات فرض تو ہوگی مسجد میں جتنی, سب سے افضل جس وقت وہ بھی ذکر ہی ہے. تو کہتے کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے روک رہی ہے اور میں ہر چیز سے فارغ ہوں, اللہ نے مجھے فارغ کیا ہے, سب کچھ ہے. چلو پھر پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت بڑی نعمتیں بکھر رہی ہیں, اتنے ہلکے لگ رہے ہیں جس کا انعام اتنا بڑا ہو. یہ تو شارٹ سے شارٹ ہونا چاہیے تھا, جیسے ڈائمنڈ نہیں ہوتا ہیرا, مجھے بتائیں عام ہے وہ کوئی دکانوں میں ملتا ہے نہیں, کیونکہ جتنی قیمتی چیز ہے اتنی پوشیدہ ہوتی ہے وہ چیز. تو میں کہتا ہوں اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں جو کھڑا ہو کے اتنی بڑی بات ہو گئی ہے. صحابہ سامنے, نبی پاک سامنے, جبریل اترا ہے, آسمان کھل گئے اور اعلان ہو گیا کہ اللہ ان پہ فخر کر رہا ہے. کرنا چاہیے نہیں. تو مجمع قائم بھی کون کراتے ہیں؟ اللہ سبحانہ اللہ. کیوں؟ کہ ان کا خاص کرم ہے ہمارے پر. سبحان اللہ, خاص کرم ہے بولٹن والوں پر, بولٹن والوں پر, اور تو کہیں نہیں ہو رہا ہے مجمع. اور اتنا ذکر, حقیقت بتا رہا ہوں, یہ سب سن رہے ہیں دنیا بیچارے, کافی جگہ ہمارے تعلق معاملات تو ہیں نا, پوری دنیا میں گھومتے رہے, ہر جگہ خانقاہیں بنی ہیں, تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ خانقاہ میں تو ہوتا رہا صبح شام ذکر, لیکن یہ انداز جو بولٹن میں ہوا ہے 50 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ نہیں دکھایا ذکر کا کہ ہر کونے کونے میں ذکر ہو رہا ہے مسجد میں. کیسے خوش کرتے ہیں یار یہ لوگ, مجھے بتائیں. وہ گجراتی وہ لے گئے نمبر تو سیدھے سب سے زیادہ نمبر لے گئے الحمد للہ. دیکھیے اس میں نا قدری کرنی, مجھے بتائیں نا شکری, کیوں مزہ نہیں آ رہا جی, ٹیسٹ نہیں آتا جی. میں نے بتا دیا آپ کو, کسی عبادت کا آپ کو ٹیسٹ یہاں نہیں مل سکتا. جتنی بلند عبادت ہوگی اللہ اس کی حلاوت کو, ٹیسٹ کو چھپا کے رکھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیسٹ کے چکر میں میری عبادت کرے. میں چاہتا ہوں کہ اس میں روکھا پن ہو اور یہ میری بڑی عبادت کرے. جب ہے نا دوستوں کہ کسی آدمی سے آپ کو اتنی محبت ہو کہ آپ جائیں, نہ چائے نہ پانی نہ روٹی نہ دلیا نہ دال نہ کچھ بھی نہیں, اور آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں 10 میل سفر کرنے کے بعد, ملنا آپ کو وہاں کچھ بھی نہیں, لیکن آپ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ بھی گئے, گفتگو بھی کی, اٹھ کے آ بھی گئے. دیکھیں آپ اس ملاقات میں کیا ہوگا. جہاں پتہ جی وہاں تو جناب بریانی ملیں گی اور روسٹ ملیں گے, وہاں ملیں گے, تو وہاں تو جانے کا کیا بات, پتہ ہے کس وجہ سے آیا ہے, کس کی دوستی مضبوط ہوگی. جہاں کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن خالص دوستی کے لیے جا رہا ہے کہ یار صرف تیری دوستی کے لیے 10 میل کا سفر کر کے آؤں, تیرا حال پوچھوں تو کیا ہے. ذہن میں بھی نہیں کہ یہاں سے کچھ کھانا ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہے تو بہت کچھ اس کے پیچھے چھپا کے رکھا, لیکن مزہ نہیں لینے دوں گا اس کو, کیونکہ اتنی بڑی عبادت میں اس سے کرا رہا ہوں کہ اس کو مزہ لگ گیا تو اس کا سارا ثواب ختم ہو جائے گا. عجیب نقطے آ جا رہے ہیں ذہن کے اندر. تو اس چکر میں کبھی نہ آنا دوستو. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں مزہ بند ہو گیا جی, لطف نہیں آ رہا جی, دل نہیں لگ رہا جی, گھبراہٹ ہوتی ہے جی, فائدہ کچھ نہیں ہو رہا, ہم ذکر کرتے رہے ہمارا تو کچھ فائدہ نہیں, آپ تو کرتے یہ ہوگا فلاں ہوگا یہ ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے تو یہ کہا تھا ذکر ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا, تو ہمیں تو کچھ بھی ملا, ہم تو ویسے کے ویسے ہیں, تو ہمیں یہ نہیں ملا. سبحان اللہ. اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کے ایک نقشہ اللہ نے دکھایا ہے, کچھ نہیں ملا. کہاں تک پہنچ گئے تم اللہ کے درباروں کو حاضر ہو گئے تم اللہ کے ذکر کرنے کے لیے. تو اسی طرح یہ ہے کہ مسجد میں جو لگائے ہیں اللہ تعالیٰ نے, مسجد میں جو قائم کیے ہیں الحمدللہ, کوئی نہیں کر سکتا, کسی مائی کا لال نہیں کر سکتا. آپ بھی تو اس بولٹوں میں رہیں یار, 25 سال 30 سال تو مجھے ہو گئے, اس سے پہلے کوئی ایسے ہلکے لگتے تھے, ایسے کوئی ذکر ہوتے تھے, مجھے بتائیں
ایسے معاملات ہوتے. پوچھیں اپنے لوگوں سے جنہوں نے مسجدیں بنائی ہیں, جنہوں نے کام کیے, کہاں ذکر کا پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو. اس طرح کا ذکر 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے ذکر, اشراق پہ ذکر, شام کو ذکر, دوپہر کو ذکر, اور پھر اسی پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کام. یہی نہیں کہ اللہ پاک نے سب چلو بھائی یہیں تک محدود رکھا ہے, اس مسجد الفلاح میں ہو رہا ہے, نہیں. سبحان اللہ, ذوق کتنا رکھ دیا کہ دہلی کے اندر یہ ذکر ہو رہا ہے. سہارنپور سے بھی میرے سے ٹیلیفون آئے گا جب میں واپس جاؤں گا کہ رات میں نے ذکر کیا. واللہ باللہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس وقت رات کے یہاں کیا بجے ہوں گے, وہاں 5 گھنٹے آ گئے تک, اس وقت 1 بجا ہوگا. میں جس وقت جاتا ہوں وہاں سے ٹیکس آتے ہیں, حضرت آج کے جو آپ نے بیان دیا بہت بہت نوازش سے آپ کے سارے مسئلے میرے حل ہو گئے. بٹ سہارنپور, دکن, آپ کو گجرات, انڈیا کی بات کر رہا ہوں ابھی. تو اگر آپ آئیں تو مدینے کی اور مکے کی بات کریں, وہاں ذکر ہو رہا ہے اور جماعت بیٹھ کے ذکر کر رہی ہے مدینے کے اندر. یہ کس کا کرم ہے؟ عقل دی, سمجھ دی, لوگ لگایا, کام کر رہے ہیں, ایک جماعت بنا دی, اس پہ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ پوری جماعت ہے اس وقت جو کام کر رہی ہے. کوئی ٹیپ کر رہا ہے, کوئی اس پہ ترجمہ کر رہا ہے. اس کا ترجمہ پتا آپ کو کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے مجھے؟ بتاؤ. مسجد نبی میں بیٹھ کے آدمی ترجمہ کر رہے ہیں اس کا, جو ساری دنیا میں ابھی لگ جائے گا. سوچ سکتے ہیں آپ؟ چھوٹا نہ سمجھیں, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, میں تو آپ کے جوتوں کی خاک ہوں. جوتوں خاک بھی میں نے بڑا نام لے دیا, میں تو بالکل گرا انسان ہوں. لیکن اللہ کا کرم دیکھیں گے ذکر کے, کس ہمارا ذکر پہ ہمیں اس میں بٹھا کے, کتنی بڑی چیز ہے یہ. آپ سوچیں, یہ ابھی ایک دم لگے گا, 12 بجے سے پہلے یہ لگ جائے گا. جو وہاں سے ٹرانسلیشن ہوا ہے مدینہ منورہ سے ہو رہا ہے. نبی پاک دربار سے جو چیز نکل کے آ رہی ہوگی آپ کے سامنے, بات یہاں ہو رہی ہے انگلینڈ میں, بیٹھے ہم ہیں, اور ہو کہا رہا ہے ابو بکر صدیق کے دربار سے ہو رہا ہے, حضرت عمر کے دربار سے ہو رہا ہے, ابو ہریرہ کے چبوترے سے ہو رہا ہے, جہاں بیٹھ کے ذکر کیا. اسباب چبوترا جہاں پہ بیٹھ کے واقع ہوا تھا, نبی نے کہا تھا اللہ کے نبی فخر کر رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے ایک درویش اس کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں آپ کے ذکر. میری ان باتوں کو پہنچایا جا رہا ہے. اتنی قیمتی باتیں ہوں گی, یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی ایسے ہلکے سے. آپ سب سمجھتے ہوں کہ میں اپنے لیے بلاتا ہوں آپ کو, اپنی طرف رجوع کرانے کی کوشش کرتا ہوں, پیر بازی کرتا ہوں. ان تانوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تانوں سے کوئی فکر نہ کیا کریں کسی چیز کی. بات یہ کیا کریں کہ اپنے کام پہ لگ جائیں بس. اللہ کی رحمت ہوگی. موت کا کچھ پتہ نہیں, موت کا پنجہ آئے گا تو پتہ نہیں چلے گا کچھ بھی. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کتنا تم نے کرم کیا تھا. کاش میں صبح شام بیٹھتا ہے ذکر میں, کاش میں اپنا وقت کو ضائع نہ کرتا. میرے کام تو سارے ختم ہو چکے ہوتے تھے شام تک, میری باتیں تو ختم ہو چکی تھی. وہ تقریر لگا لیں, اس کا بیان لگا لیں, چلیں یہ سورہ یاسین پڑھ لیں, سب بند کر دیں, کیونکہ اس وقت اللہ کی مجلس چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر. اللہ کی مجلس چل رہی ہے اس وقت. اگر اللہ کی مجلس نہ ہوتی اللہ کیوں چلاتا؟ کتنے لوگوں کے چل رہے ہیں مجھے بتا دیں. کتنے بیانات اس طرح دنیا کے اندر چل رہے ہوں گے اس وقت, کتنی ٹرانزیکشن اس وقت ہو رہی ہوں, مجھے آپ بتا دیں. میں دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن حقیقت آپ بھی دنیا میں رہتے ہیں, میں بھی رہتا ہوں. کتنے انتظام کیسے ہو رہا ہوگا؟ کیوں کہ یہ اللہ کی خاص مجلس ہے, اللہ کا ذکر. اس کی کوئی قدرت سوچ سکتا ہے آدمی؟ الفلاح مسجد کا نام اس وقت آسمانوں میں گھوم رہا ہوگا. ایک جماعت بیٹھی ہے الفلاح مسجد میں, بیٹھی ہے, فلاں صاحب بیٹھے ہیں, فلاں صاحب بیٹھے ہیں, فلاں صاحب بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ اس پہ تو مہر لگ چکی ہے, تو بہت جلدی میرے پاس آنے والا ہے. یہ بھی وہاں تھا, یہ بھی وہاں تھا. ارے جس نے بخشش کرا لیجیے, کرا لی بخشش. سبحان اللہ. اب دیکھیں جو بیچارہ مر کے چلے گا, کتنا ترس آتا ہے ان پہ. جو ڈبے میں بند ہوتے ہیں ہمارے سامنے جانا پڑتے ہیں, ایک دم میرا خیال جاتا ہے کہ کاش یہ بھی ذکر میں بیٹھا ہوتا. اور وہ لوگ جن کے جنازے میں نے پڑھے ہیں, الحمدللہ میری مجلس میں گھسیٹ کے لائے آنا شروع کیا, بیٹھنا شروع کیا, ذکر میں آئے, اور میرے سامنے ان کے جنازے اٹھے. تو سبحان اللہ, شکر ہے اس شخص نے آگے مجلس نہیں کی. دوسرے بھائی بھی ہو گئے بیچارے رمضان کے بعد, گھسیٹ کے لے آئے میں ان کو رمضان کے اندر, سامنے بٹھایا, خوب مجھے ذکر کیا رمضان میں. ان کو کیا پتا تھا آخری رمضان ہے, چند مہینے کے بعد غائب ہو جائیں گے. مطلب میں مطمئن تھا کہ بخشش تو ہو چکی ہے ان کی. اس کی بات ہے اللہ کے ذکر کی, یہ تو لے گیا الحمدللہ. تم نے اللہ کا کرم اس نے ایکسپٹ کر لیا. اب سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ میری باتیں نہیں آ رہی.
تو اس پہ نخرہ نہ کیا کریں، ٹکرا نہ کیا کریں. اللہ کی نعمت پہ تو شکر کرنا چاہیے انسان کو. جہاں وہ آرام سے پہنچ جائے. دیکھیں یار اس کو کوئی خاص کام، سستی آ رہی ہے اس سے تب بکواس بند کر. سستی اللہ اپنی مسجد قائم کی ہو، میں سستی کرتا پھروں، یہ کوئی بات ہے؟ وہ چکر ہے انسانوں میں کیا کروں کہ اللہ کی تو مجلس چل رہی ہے، یہاں اتنے بڑے بڑے ماشاء اللہ معاملات ہو رہے ہوں گے تو میں یہاں بیٹھا ہوں. اگر اللہ کی مجلس نہیں ہوتی تو کوئی میں اگر میں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ میں پوری دنیا میں پھیلانا ہوتا تو میں تو 50 سال سے کر رہا ہوں، کسی مسجد میں یہ کام نہیں ہوا. اب کیوں کرا دیا اللہ پاک نے ہر طرف یہ ساری دنیا میں پھیلا دیا؟ اللہ کی حکمت ہی ہوگی کوئی چیز. دیکھ لیں تو میاں بھائی ذکر کرنا چھوڑیں، ہر جگہ ذکر کریں. ہر جگہ انعام مختلف ہے، ٹیسٹ مختلف ہے. بہت اونچی چیز ہے اللہ کا ذکر. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب تک دے. اب ایک دوسرے کو ذرا کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. کبھی آپ مجھے کیا کریں گے، میں آپ کو کیا کروں. اس طرح چلے گی گاڑی ہونا تو بھائی معاملہ خراب ہو جائے گا نا. تو کوشش کرنی پڑے گی، آپ مجھے دھکا دیں، میں آپ کو دھکا. میری باتوں کو برا نہ مانا کریں. کبھی کوئی ایسی بات مجھ سے نکل جاتی ہے غصے میں، سب محبت سے کرتا ہوں ساری باتیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں میری باتوں کو برا نہ ماننا. کبھی کبھی انجیکشن لگ جاتا ہے تو، لیکن وہ باتیں ساری محبت کی ہوتی ہے. درد ہے مجھے، میں اس حقیقت کو جان چکا ہوں کہ یہ بہت بڑی فیل ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو کبھی بھی انسان نہیں ہے نا، پھر غصہ ہو جاتا ہے، یار سمجھتے کیوں نہیں یہ بات. پھر معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. میں تو کیا کروں، میرا دل کرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میرے سامنے لے آتا ہے، پاسدہ پڑھتے کہ محبوب آپ کیوں مرے جا رہے ہیں غم میں؟ آپ کا کام تھا بتا دیا، کوئی کرے نہ کرے چھوڑیں آپ اس چیز کو. تو پھر مجھے تسلی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے. یہ نہیں سنتے تو آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، سب کچھ دے دیا. نہیں مانتے نہ مانے، آپ چھوڑ دیں ان کو. آپ مت گھوڑیں ان کے غم کے اندر. کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں اس چیز پر؟ ظاہر ہے کوئی دائی ہوتا ہے تو پھر پریشان تو ہوتا ہے نا. یا میں بلائے جا رہا ہوں، سمجھایا جا رہا ہوں، پھر بھی سستی کرتے ہیں، پھر بھی نہیں بیٹھتے ہیں. یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ تو بہرحال میں تو آپ سے بھی زیادہ سست آدمی ہوں. تو میری حضرت کی برکت ہے جو میں تھوڑا ٹوٹی پھوٹی آپ سے بات کر لیتا ہوں. یہ بھی ان کا حکم ہے، مطلب میں کبھی نہ بات کرتا نہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا مفسر ہوں. میں تو مسلح بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں نہ بول سکتا. حضرت کا حکم تھا مجھے کہ بھائی سب کو تسبیح بھی سکھانی ہے تم نے. دیکھ کتنی محبت کرنے والے ہیں حضور کی امت سے، کہ وہاں جاؤ. مجھے حکم دیا کہاں جی؟ کہ اس خیر اس ملک میں جاؤ. میں تو نہیں جاتا. کہتے نہیں جاؤ. میں کہ وہاں کیا کروں گا؟ کہتے وہاں تم نے 3 کام کر. ان کو تسبیح چلانا سکھاؤ، سبحان اللہ، اللہ والا بتا رہا ہے. ان کو اللہ کا ذکر سکھاؤ، اللہ کی محبت پیدا کرو، اور نبی کی سنت بتاؤ کہ یہ سنت ہے. اور اس کے علاوہ تیسرا کام تم نے خبردار کوئی کیا، کوئی جھگڑے کا کام، کوئی لڑائی کا کام، کوئی فرقہ بندی کا کام، کوئی ایسے مسائل بالکل نہیں تم نے کرنا. کسی جگہ نہ کسی پارٹی میں ملنا ہے، نہ کسی جماعت میں ملنا ہے، نہ کوئی جماعت بنانی ہے. یہ میرے شیخ کا حکم تھا، لکھا ہوا میرے پاس ہے. اس لیے میں دامن بچا جاتا ہوں نا ہمیشہ اللہ کے فضل سے. بھائی نہیں، اب کبھی ایسے موقع میں معافی مانگتا ہوں لوگوں سے. میں کہ حکم نہیں لڑائی جھگڑا پارٹی بنانے کا، نہ یہ کہ تو یہ ہے، تیرا مسلک یہ ہے، تو فلاں ہے، تو کافر ہے. یہ ہمارا تعلق نہیں اس سے. بس ایک جو میرے شیخ نے کیا، بس تصویر چلانا سکھاؤ، سبحان اللہ. دل میں اللہ کا ذکر ان کو دو، اور نبی پاک نے تاج ان کو پہنا دو سروں کے اوپر. میں یہ کام کرتا ہوں دوستو الحمدللہ. اللہ آپ سے بھی یہ کام لے. اور ہمیں بہت بڑی چیز ہے. ایک درویش 80 سال کا الحمدللہ، اور ریفائنڈ کس سے، کہاں سے نکلا ہے؟ سبحان اللہ. حضرت رشید گنگوی رحمۃ اللہ خانقاہ سے جو نکلا ہوا وہ شخص جن کے استاد ہستھانوی رحمۃ اللہ ہوں، وہ کیا آدمی ہوگا مجھے بتائیں. اتنے ایسے لوگوں کی جس نے صحبتیں اختیار کی ہوں، وہ شخص اس وقت 90 سال کی عمر میں مجھے بھیجا ہے کہ جگہ وہاں جاؤ نمائندہ بنا کے. اللہ کا حکم ہوگا ان کو کہ ان لوگوں کو زندہ کر دو. تو آج یہ ذکر پھیل رہا ہے الحمدللہ. میں جا رہا تو 2 بچے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے میں تھا. دوسرے کیا کہتے جا رہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 بچے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں ساتھ ہوا. میں کہتے یہ ہمارا ذکر کر رہے ہیں. میں گھر جا رہا، میں پاس گیا، میں سے پوچھا واٹ ڈوئنگ؟ کہتے ذکر. نہیں where have you heard it? You don't know. You know. In ذکر مسجد. یہ کتنا اللہ کا کتنا کرنا ہے یہ چیز. ایک اللہ کے ولی کو کشف دیا کہ جاؤ کہاں بھیجو،
پوری دنیا میں اب تسبیح چلنے لگی ہیں، الحمدللہ تسبیح چلنے لگی. تو بھائی یہ تو اب اللہ نے ذکر پھیلانا ہے اس لیے کہ امت کو اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ شیطان کے ایسے وار دوستوں چل پڑے ہیں نفس کے کہ بڑی بڑی عبادتوں کو اس نے فیوز کر دیا، مٹی میں ملا دی ہمارے حجوں کو، عمروں کو، عبادتوں کو، رمضان کو. اتنے ٹیکس اس کے پاس آ گئے ہیں کہ سوائے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ کیا؟ اللہ کا ذکر بچا سکتا ہے. جی تو حدیث ہے کوئی اگر آخری میں کسی کو بچائے گا قیامت کے نزدیک جب زمانہ آئے گا، یاد رکھیے قیامت کے نزدیک جب زمانہ آئے گا، امام مہدی کا نزول ہونے والا ہوگا، تو اس وقت صرف ایک ہی چیز انسان کو دجال سے، اتنے بڑے بڑے فتنے جوج مجوج سے کون سی چیز بچائے گی؟ صرف وہ لوگ بچیں گے اور ایک ہی چیز بچائے گی جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. ان کے پاس اتنے ٹیکس ہیں کہ ساری عبادتوں کو حرام کر دیں گے، شرک میں ڈال دیں گے سب چیزوں. آپ دیکھتے نہیں کتنے فرقے بن چکے ہیں، وہ سب نماز پڑھتے ہیں، دیکھا نہیں آپ؟ سب کی مسجدیں ہیں، سب دعویٰ کرتے ہیں، ہے یہ نہیں ہمارے سامنے، مجھے پتا ہے. کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو واحد ایک اللہ کا ذکر ہوگا، سبحان اللہ، کہ واحد توحید کو پھیلا دے گا، نمازوں کو بچا لے گا، ہمارے سجدوں کو بچا لے گا اللہ کے فضل سے، ہماری عبادات کو بچا لے گا، سنتوں کے جھنڈوں کو بلند کر دے گا. نہیں پتا یہ چیز تو ایسی چیز کو چھوڑ دینا. پھر الحمدللہ ذکر کا بھی وہ طریقہ، وہ عظیم اور بڑا طریقہ ذکر قلبی، سبحان اللہ، وہی مل رہا ہے ہم لوگوں کو. یہاں چھوٹا ذکر نہیں مل رہا، وہ تو چل لا الہ الا اللہ تو سنتے آئے تھے ہم، ذکر ہوتا ہے. یہ کسی نے سنا تھا کہ حسبنا اللہ بھی کوئی چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، مجھے پتا ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکیلے ہم پڑھتے رہے تصویریں، لیکن بات وہی ہے کہ جب مجمع میں پڑھتے ہیں تو کیسا رنگ ہوتا ہے نا بھی ایسا. وہی تصویر پتہ نہیں کتنی ہزار پڑھ لے گی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ، لیکن جب یہاں ہوتا ہے سبحان اللہ بحمدہ اونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان. بات ختم کرتا ہوں ورنہ بات بہت بڑھ جائے گی. الحمدللہ ٹیسٹ بہت آیا آج مجھے بھی گفتگو کرنے کا، بالکل آج بولنے کا موڈ نہیں تھا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، بالکل نہیں تھا. -1 تھا کہ وہ جائیں گے آج ذکر کریں گے الحمدللہ، تھوڑا لمبا ذکر کرتے ہیں. آج کیا بات کرنی، کل بات کر رہے ہیں، بس دیکھا ایک دم الحمدللہ اللہ نے بتانا شروع کرتے. میں کہتا ہوں آج سے زیادہ مزے ہی کسی بات میں نہیں ہے. کیوں بھائیو؟